بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے دن اور پھر دوسرے دن بھی شاہ حبش کے دربار میں حاضر ہوئے، اور دونوں دن اللہ رب العزت کی نصرت اور فضل اور کرم سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے کو ایک طرح سے فتح نصیب ہوئی، اور بادشاہ جو ان صحابہ سے مانوس تھے یا ان کی باتوں سے مانوس تھے یا ہو گئے تھے، تو ان بادشاہ نے قریش کے وفد کو ایک طرح سے یہ کہیے کہ بالکل خالی ہاتھ لوٹا دیا، اور یہ وفد وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا، نامراد اور ناکام ہو کر لوٹا، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں بسکون، بعافیت، باطمینان کامل وہاں رہنے لگے الحمدللہ۔ لیکن جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، یہ دربار میں حاضری والا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی یا تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی کسی دشمن نے ملک حبشہ پر حملہ کیا۔ ان صحابہ نے اس کا ارادہ کیا کہ ہم اپنے محسن اس بادشاہ کی طرف سے لڑیں اگر ضرورت پڑے تو۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ہی ایک ساتھی کو اس خیال سے میدان جنگ میں بھیجا کہ اگر کہیں ضرورت پڑے کہ بادشاہ کا لشکر کچھ ہلکا پڑ رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، ہزیمت کی طرف جا رہا ہے، تو آپ ہمیں جلدی سے خبر کریں، ہم بھی پیچھے سے آ کر بادشاہ کی طرف سے لڑیں گے۔ خیر، اللہ کی قدرت، جو ساتھی انہوں نے بھیجے تھے وہ وہاں گئے، میدان جنگ پر انہوں نے نگاہ رکھی، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ کے حکم اور فضل سے بادشاہ جیت گئے، اور آنے والا جو لشکر ہے وہ ہزیمت کھا کر چلا گیا۔ تو اب لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو ان صحابہ نے جو کمر باندھ رکھی تھی، جو تیار بیٹھے تھے، پھر انہوں نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے محسن کا جو بادشاہ تھا انہوں نے احسان کیا تھا، اس محسن کا اس طرح سے بدلہ دینے کا، اس طرح سے بدلہ ادا کرنے کا، اس طرح سے الجزاء الاحسان الا الاحسان والی آیت جو ہے یہ اس وقت تک نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اس وتیرے پر عمل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اچھا، کچھ وقت گزرا، کچھ زمانہ گزرا، حبشہ میں یہ خبر پھیل گئی، بطور خاص ان صحابہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ مکہ مکرمہ سارا کا سارا ایمان لے آیا ہے، اور جو وہاں ظلم و تعدی ہوتا تھا وہ ظلم ختم ہو گیا ہے، اور اب تو مسلمان کھلے عام نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساری عبادت کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ تو اس خبر سے یہ مہاجر صحابہ جو تھے، مہاجرین حبشہ، ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار سارا مکہ مسلمان ہو گیا، اور اب وہاں جو ظلم و جبر ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، تو کیوں نہ اب ہم اپنے وطن کی طرف چلیں۔ اور یہ لوگ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکے کے کچھ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، اور مکہ مسلمان نہیں ہوا ہے، بلکہ مکے میں تو اور بھی زیادہ دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، ابھی ظلم اور زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ خبر سنی، اب یہ بڑے تردد کا شکار ہوئے، کیا کریں؟ اب کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ لیا کہ بس اب جو بھی حالات ہیں ہم اب آگے ہیں تو اب ہم مکے میں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہیں سے لوٹ گئے،
ان کی ٹوٹل تعداد اب دھیرے 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 80-85 ہو چلی تھی. تو بعض نے ان کو 83 تعداد لکھی. یہ 83 افراد ہو گئے تھے. یہ اس طرح سے ہوئے تھے کہ ایک ایک دو دو چار چار کر کے وہاں جس کو جیسے موقع ملتا رہا یہ وہاں پہنچتے رہے. اس طرح سے ان کی تعداد بڑھی. ورنہ تو یہ تو 15 افراد گئے تھے نا، 11 مرد اور 4 عورتیں، تو 15 افراد گئے تھے. لیکن دھیرے دھیرے لوگ وہاں پہنچتے رہے اور ان کی تعداد، مہاجرین کی تعداد 83 ہو گئی. اب جب یہ ان میں بعض لوگ مکے میں آ گئے اور بعض لوگ واپس لوٹ گئے. اب جو لوگ مکے میں آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو پہلے ہی سے جلے بھونے بیٹھے تھے. کہ ایک بات تو یہ کہ ان کو انہوں نے اپنا شکار سمجھ رکھا تھا، کہ گویا کہ ہمارا شکار نکل گیا، انہوں نے یہ سمجھا تھا. اوپر سے یہ کہ جو سفارت بھیجی گئی تھی شاہ حبشہ کے دربار میں وہ ناکام ہو گئی. گویا کہ حبشہ کے بادشاہ سے جو ایک قدیم تعلق چلے آ رہے تھے وہ تعلقات متاثر ہوئے. انہوں نے ایسا نظریہ بنایا تو ان کو تو ڈبل ٹبل غصہ تھا. ایک طرف تو یہ کہ یہ بچ کر نکل گئے، دوسرے جو تھا وہ تھا ہی کہ ایمان لے آئے، تیسرے یہ کہ جو ہم نے اپنی سفارت بھیجی تھی وہ سفارت بھی ناکام ہوئی بلکہ ذلیل ہوئی. وہ لاجواب ہوئے اور بادشاہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. تو اس طرح سے اب تو کئی ساری دشمنیاں جمع ہو گئیں. اور جب یہ لوٹ کر آئے ہیں تو اب تو انہیں یہ لگا ہے تو پرانا ہے شکار ہے ہمارا، اب ان سے آگے پیچھے کے سارے بدلے لینے. تو ان کے ظلم تو اور زیادہ بڑھ گئے. لیکن اب سے پہلے جو اس وقت میں جو ظلم ہو رہے تھے وہ کمزوروں پر ہو رہے تھے زیادہ تر. طاقتور والے جو لوگ تھے اچھوتے تو وہ بھی نہیں تھے، لیکن جو زیادہ جو ظلم ہو رہے تھے وہ کمزوروں پر ہو رہے تھے. لیکن وہ سلسلہ بڑھتا 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ پھر جو طاقتور جو لوگ تھے اور طاقتور قبیلوں کے لوگ تھے وہ بھی اچھوتے نہیں رہے، پھر ان پر بھی ان کا ظلم چلتا تھا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے با اثر با رسوخ گھرانے سے بھی تھے، خود بھی با اثر تھے، با اخلاق تھے اور مال کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور بات میں دم بھی تھا. لیکن ایمان لائے تو ظلم و جبر کا شکار ہوئے. انہوں نے یمن کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا. یمن کی سمت میں انہوں نے سفر کیا اور ایک جگہ پہنچے جو 5 دن کی دوری پر تھی وہ جگہ، اور اس جگہ کو برق الغماد کہا جاتا ہے. برق الغماد، وہ برق الغماد پر پہنچے جو مکہ مکرمہ سے 5 دن کی دوری پر تھا وہ مقام. یہاں ان کی ملاقات ہوئی ابن الدغنا سے. ابن الدغنا سے جو ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے، اکیلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اکیلے جانے کا رواج نہیں تھا نا، قافلوں میں چلتے تھے لوگ، اب یہ جا رہے ہیں اس طرح سے. ابن الدغنا نے ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، سب خیریت ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کیسا ہے؟ سفر کرتے رہتے تھے لوگ تو یہ سب چلتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں میں خدا تعالیٰ کی عبادت یکسوئی سے کر سکوں. کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. ابن الدغنا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لیا اور ان کو واپس لے کر پھر مکہ آئے. مکہ مکرمہ کے سرداران سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ایسے شخص کو نکالتے ہیں جو مہمان نواز ہے، جو محسن مزاج ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو غریب پروری کرتا ہے، اور جو ان کی صفات تھیں ان صفات کو گنا کر کہا ایسے شخص کو نکالتے ہو. اس شخص کو نہ نکالو، میں نے اس شخص کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے. تو قریش مکہ نے ایک شرط رکھی کہ یہ یہاں رہنا چاہیں رہیں، ہم ان سے تو کوئی تعارض نہیں کریں گے، یہ بھلے آدمی ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہوگی کہ یہ قرآن بآواز بلند نہیں پڑھیں گے.
یہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھا کریں، یہ جو بھی کر رہے ہیں کریں، لیکن یہ قرآن نہیں پڑھیں گے بآواز بلند، آہستہ سے پڑھیں تو پڑھیں، کیونکہ جب یہ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بہت رقیق القلب انسان تھے اور بڑی رقت انگیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جذبات ان کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے اور وہ بہت بے تحاشر ہوتے تھے، اور تو مکے کے جو لوگ تھے وہ بڑے متاثر ہوتے تھے ان کے قرآن پڑھنے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شرط قرار پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ روز اس کا خیال رکھا اس شرط کا، اور انہوں نے اپنے گھر کے پاس میں ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور بآواز بلند چند دن کے بعد میں بآواز بلند ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مکے والوں نے تو ابن دغنہ کے پاس میں پھر خبر بھجوائی کہ بھئی آپ نے جس شخص کی پناہ لی تھی وہ شخص تو پھر قرآن پڑھ رہا ہے، جو شرط قرار پائی تھی اس شرط پر قائم نہیں ہے۔ تو ابن دغنہ نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کی پناہ کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، آپ اپنی شرط پر قائم نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سے مستغنی ہوں، آپ کی پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے، 5 دن کا سفر کیا، اور ابن دغنہ سے ملاقات کے بعد پھر بہرحال اس کی پناہ ملنے پر پھر لوٹے، اور پھر جو اگلی ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ہے، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، جڑے رہے، جمے رہے، چلتے رہے، برداشت کرتے رہے حالات جو رہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آگے کی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔